فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں. دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع. ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے, اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع و نقصان کا مالک مانتے ہیں, تو آپ بھی شرک ہی کر رہے ہیں. اور شرک کیا ہے؟ آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے, اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے. سرکار ساتھ ذکر کیا ہے ما لا یضرهم ولا ينفعهم, جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے, یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. سیم وہی مینٹلٹی, ایسی داتا صاحب کو تو نہیں مانگتے, اے اللہ کے حضور ساڈے سفارشی نے, ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے, یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں. پیچھے ہی اللہ ہے, ہاں یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے, نہیں پیچھے اللہ ہے جی, سامنے ہی ہے. سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض, کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر. ہائے 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 ہائے, اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار, اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے, منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ ہستی, بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے, کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے, کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے. آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز, سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض, کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے, کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے. جب ہم نئے نئے ریورٹ ہوئے نا 2008-9 کی بات ہے, تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا, تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے, تو وہ نماز پڑھاتے تھے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں. اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے. تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی. کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں, چائے پلائیں آپ کو, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں. ہم ان کے گھر چلے گئے جی. انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی. اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی 94 کے اندر ایف ایس ای میں. اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے, مدد مانگنے کے لیے, وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی. تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے, تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں, ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, عبادت اللہ کی ہوگی, مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی.
अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो तकलीफ में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफुस्सू, और उससे उसकी बुराई को दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। तो मैंने कहा इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा कोई भी हस्ती, कोई पैगंबर, जिन, फरिश्ता, कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आप ये समझते हैं कि वो दुआ कबूल करता है, गोया आपने उसे माबूद मान लिया। तो कहने लगा कुरान में जिस तरह तौहीद के एतबार से आयात आती हैं, ये सब की सब इससे रिलेटेड है कि आप उन्हें अल्लाह के पैरेलल में रब मानो। अगर अल्लाह का बंदा समझ के करो तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। तो मैंने उसे बताया कुरान में तो एक आयत ऐसी है जो आपके सारे के सारे वसवसे को सेटल करती है। बनी इसराइल में भी है, सूरतुल माइदा से मैंने कहा कि ये पढ़ो। अब ये वो चीज थी जो जाल हक में तो ना उन्होंने लिखी, ना ये मसला उनसे हल होने वाला था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के अंदर ईसा इब्न मरियम को सेंटर्ड करके, उनकी माँ को सेंटर्ड करके बिल्कुल खोल कर तौहीद बयान कर दी। तो आयत नंबर ये 75, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ सच्ची औरत थी, काना याकुलान अत्ताम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून, देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो? एक तो मिन दूनिल्लाह इन्हें कह दिया, जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में। यहां ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को मिन दूनिल्लाह कहा, क्या इनकी इबादत करते हो? तो कहने लगा देखे ना जी, हम तो इबादत नहीं करते, हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते। मैंने कहा नाल लिखे है, माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफा के, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे, अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, शायद कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे, शायद ही कोई नहीं, मरियम जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे, शायद कोई नहीं। अगर वो नफे नुकसान के मालिक नहीं है, ले जाओ अपने बापे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।